الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا اس درس کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، پھر جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ میں ان کی بیوی حوا کو بھی بنایا اور دونوں کو جنت میں رکھا اور کہا کہ جنت کی نعمتیں حاصل کرتے رہیں، جنت میں جو آپ کا جی چاہے کھاتے رہیں.
آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. سب لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. وہ تکبر اور غرور میں آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا. قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا گیا. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو اس آدم کی وجہ سے مجھے لعنتی قرار دیا اور میرے اوپر پھٹکار پڑ گئی. اے اللہ، اب تو دیکھنا یہ آدم اور اس کی اولاد کو میں کس طرح گمراہ کرتا ہوں کہ ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا. جو تیرے راستے پہ چلنے والے ان کو بہکاتے رہوں گا، ان کو گمراہ کرتے رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جا، میرے بندے تیرے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. جو تیری باتوں میں آ کر جو تیری پرستش کریں گے ان کے لیے میں جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوں. جہنم کو ان کے لیے میں تیار کر کے رکھا ہوں. اور جو میری فرما برداری کرتا ہے اور جو میری خالص اکیلے کی عبادت کرتا ہے اور تیرا انکار کرتا ہے اور تجھ سے کفر کرتا ہے، تو ان کے لیے میں جنت جیسی نعمت کو تیار کر کے رکھا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آخرت میں 2 مکان بنائے ہیں. ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے. انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور جنت میں جانے والے بھی موجود ہیں، جہنم میں جانے والے بھی موجود ہیں. اور یہ جنت اور جہنم کا نظارہ کس نے نہیں کیا؟ مخصوص کچھ لوگوں کے. جیسے کہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا تھے، تو ان دونوں نے جنت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور تیسرا ابلیس بھی جنت کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. آدم علیہ السلام اور حوا نے بھی حضرت حوا نے بھی زندگی میں جنت کو دیکھا. اور چوتھی شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم، وہ بھی علیہ السلام، انہوں نے بھی جنت کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا اور وہ جنت میں ہے. وہ جنت کا منظر وہ دیکھ رہے ہیں. اور 5ویں ہستی کائنات کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا نظارہ دکھا دیا زندگی کے اندر جاگتے میں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، جن کے اوپر شریعت کو ختم کر دیا، جن کو آخری شریعت بنا کر کے بھیجا، جن کو آخری نبی خاتم الانبیاء ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں سے درخواست ہے، اب میری اس بات کو یہاں سے ذرا غور سے سنتے جائیں. ذرا دھیان، شروع کے الفاظ پر اگر دھیان دے کر کے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آگے کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ذہن میں بیٹھیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور اس نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے مبعوث کیا عرب کے خطہ عرب کے اندر. اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا.
یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو ہے عربوں کے لیے آئے ہوں یا عجموں کے لیے آئے ہوں یا گوروں کے لیے خاص کر کے بھیجا گیا یا کالوں کے لیے بھیجا گیا یا کسی اور خطے کے لیے بھیجا گیا. عرب عجم اور ساری کائنات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہوں. یہاں پر نبی کی اہمیت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی بڑائی کو، آپ کی کبریائی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی اتباع اور جن کی اطاعت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا نظارہ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں کو مکے کی گلیوں میں اللہ کے اس کلمے کو جو ہے سر بلند کرنے کے لیے لوگوں مشرکین مکہ اور کفار کے پاس جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، اسلام میں سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون وہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا، جنت کا ذکر کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں مختلف ناموں سے، باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الجہاد. اس طرح سے ایک ایک عمل کے بارے میں جنت کے دروازے مختص کیے گئے ہیں کہ بھئی نمازی نماز کے دروازے سے داخل ہوں گے، باب الصلاۃ سے روزے دار باب الصوم سے داخل ہوں گے، اور جہاد کرنے والے باب الجہاد سے داخل ہوں گے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازوں کا تعارف کروایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا بھی کوئی آدمی ہے، ذرا توجہ میری طرف دینا، ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا، ایسا بھی کوئی ایک شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جو ہے بلایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہوگا. اللہ ابو بکر وہ شخص تم ہوگے جن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دروازے سے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ تم ہوں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دولت مالدار تھی، اللہ کے نبی کی اس دین کی جو ہے دین کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال دولت سارا جو ہے لگا دیا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانے کا برتن لے کر کے آتی ہے، ادھر سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی بیوی ہے، یہ جو آپ کی جو ہے بیوی آ رہی ہے خدیجہ، ان سے کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ میں جبرائیل میرا بھی سلام. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو جنت میں حضرت بلال کے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے اللہ کے نبی سن رہے ہیں. آ کر کے پوچھا، اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ میں اپنے آگے سنا.
تو بلال نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا، بس اتنا ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے تو جنت میں میرے آگے جو ہے تیرے جوتوں کی آواز میں سنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ہیں، غزوہ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے؟ این علی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھ میں جو ہے تکلیف ہے، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، کچھ آنکھ میں جو ہے خراش آ گئی ہے۔ تو کہا علی کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک علی کی آنکھوں میں لگا دیا، بینائی واپس آ گئی، آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے مرنے تک کبھی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اب اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج میدان جنگ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ صرف سمجھ رہے تھے پتہ نہیں وہ کون شخص ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی تو جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان واقعات سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور کہا اور خدیجہ سے کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ حضرت بلال جنت میں جوتوں کی آواز ان کی سنائی دے رہی ہے، حضرت علی سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 4 حضرات جن کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی گئی، ویسے اور بھی صحابہ ہیں لیکن یہاں پر بات کو طول نہیں دینا ہے۔ یہ چاروں کا عمل کیا تھا اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان کو یہ مقام کیسے ملا، ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ دنیا میں ابھی زندہ ہے لیکن جنت کی بشارت ان کو مل جا رہی ہے؟ تو کیا عمل تھا ان کا؟ ان کا عمل قرآن و سنت پر تھا۔ میرے بھائیوں یہ چاروں کا عمل اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے کہ کسی اور کی اطاعت کرتے تھے؟ بات کو ذہن میں بٹھا کے جانا، اور آپ اس ارادے سے بیٹھیے کہ بات حق بات اگر کان میں پڑ گئی اللہ کی قسم میں قبول کر کے جاؤں گا، بات حق نہیں ہے ٹھکرا دینا۔ یہ چاروں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ دونوں کو جو ہے پکڑ کے جو ہے اس پر ان کا عمل تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخری ایام کے اندر فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن جو آج موجود ہے، اس قرآن کو لازم پکڑو مسلمانوں، اس قرآن کو لازم پکڑو۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم جو ہے فرقوں میں بٹے، آج جو ہے جماعتوں میں تفرقہ بازی ہمارے اندر آ گئی۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جن چاروں کا ذکر میں نے کیا، کیا وہ اس قرآن کو پکڑے ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ قرآن پر ان کا عمل تھا کہ نہیں تھا؟ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پہ جو ہے وہ عمل پیرا تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ لوگ کرتے تھے یا کسی اور شخصیت کی اطاعت کرتے تھے؟ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا، آج ہمارے اندر جو ہے جماعتیں فرقے بنے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، جماعت
سب متحد ہونا ہے تو میرے بھائیو اس کو یہ کتاب متحد کر سکتی ہے یا نبی کا فرمان متحد کر سکتا ہے۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز سے مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں، کیونکہ کامیابی ان دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اطاعت رسول ہی کیوں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ نبی کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے، لازم ہے۔ اور قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کو آپ پکڑے لینا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ شخص گمراہ ہوگا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، دین کو، شریعت کو سمجھنا ہے تو نبی کی زندگی کو لیے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کی آیتیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تمہارے اوپر ہم نے قرآن کو، ذکر سے مراد قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیں، تاکہ لوگ جو ہے غور و فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اترتی تو آیتیں پڑھ کے سنانا ہی کام نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ، اس کا معنی، مفہوم اور اس کا مطلب بھی جو ہے سمجھانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ صاحب وحی بھی ہے اور پھر لوگوں کو سمجھانے کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین معلم، ٹیچر، مدرس بنا کر کے بھیجا۔ ایسا مدرس، ایسا معلم نہ آپ سے پہلے آدم علیہ السلام تک کوئی پیدا ہوا اور نہ کل قیامت کی صبح تک جیسا ایسا معلم کوئی پیدا ہوا۔ اللہ فرما رہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہی ہے جس نے امیوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، ان کے تزکیہ نفس کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کس کی؟ ایک کتاب کی، دوسری حکمت۔ حکمت سے مراد تمام مفسرین متفق ہیں اس پر کہ حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے، کتاب کی تعلیم اور پھر اپنی سنت کی تعلیم، مطلب قرآن اور حدیث کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ضروری ہے، اور جب ہم اطاعت کرنا ہے تو میرے بھائیوں نبی سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ جس کی فرما برداری، جس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں
اس کی آپ پہلے محبت کریں گے، اس سے محبت آپ نہیں کریں گے تو اس کی پیروی نہیں ہوگی۔ محبت کیسی ہونا؟ ماں کے جیسی محبت نہیں، باپ کے جیسی محبت نہیں، اولاد کی جیسی محبت نہیں، لوگوں کے جیسی محبت نہیں، منسٹر کی جیسی محبت نہیں، کلکٹر کی جیسی محبت نہیں کہ کلکٹر کی محبت دل میں بٹھا لیے، منسٹر کی محبت کو دل میں بٹھا لیے، ہمارے کسی جو ہے بڑے بزرگ کی محبت کو دل میں بٹھا لیے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں جس کے اندر موجود ہیں، تین خصلتیں جس شخص میں موجود ہیں، وہ جو ہے ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ وہ تین خصلتیں کیا ہے؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ دوسری خصلت وہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے، جس آدمی سے محبت کرتا ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور مطلب سے محبت نہیں کرنا، دوستی نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جو ہے کسی سے دوستی اور محبت کرتا ہے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ اس کو کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جس طرح جہنم میں جانا آدمی ناپسند کرتا ہے۔ جہنم میں جانا کوئی پسند کرتا ہے بھائی؟ آگ میں کودنا پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جس طرح سے آگ میں کودنا یا جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کرو نبی سے ایسی۔ میرے بھائیوں، جھوٹے دعوے محبت کے کام چلنے والا نہیں۔ نبی سے محبت کیسی ہونا؟ ماں کی محبت سے بھی زیادہ، باپ کی محبت سے بھی زیادہ، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ، بیوی کی محبت سے بھی زیادہ، اور ساری کائنات والناس اجمعین من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے انسان سے زیادہ اب والناس اجمعین میں کون کون آئے بھائی؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے صبح ابو بکر سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر انسان اس کے اندر آ گئے، شامل ہو گئے۔ اس میں ائمہ بھی ہے، اس میں علماء بھی ہے، اس میں مفتیان بھی ہیں، اس میں مفسرین بھی ہیں، اس میں جو ہے محدثین بھی ہے، اس میں تابعین تبع تابعین بھی ہے، اور اس میں صحابہ کرام بھی ہے، خلفائے راشدین بھی ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنا، تب جو ہے ہم نبی کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت، آج مسلمان کا دعویٰ ہے، کتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہو، اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پیمانہ رکھے ہیں، اس کو جانچ پڑتال کرنے کے جو ہے وہ جو ہے یہاں پر جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ ایک پیمانہ یہاں پر رکھا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ فاتبعونی، جب حقیقت میں ہم نے اللہ سے محبت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، تو اس کو جانچنے کے لیے ہے نہیں ہے، یہ جانچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ فاتبعونی، اب آپ نبی کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم نبی کی اطاعت کرو تو نبی کی اطاعت میں اللہ کی محبت کو شرط لگایا گیا. اللہ کی محبت نبی کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے. تم نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ سے محبت کے تم کتنے بھی دعوے کر لو، یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہوگا اور یہ دعویٰ تمہیں نجات نہیں دلا سکے گا. یہ پیمانہ اللہ نے